کہ بلوچستان کی صدائیں اپنی ہی سرزمین پر دبا دی جاتی ہے، میڈیا پر شدید سینسرشپ نافذ ہے اور سچائی کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان آج انفارمیشن کے حوالے سے ایک بلیک ہول بن چکا ہے۔ وہاں سے صرف وہی خبریں باہر آتی ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ کی منظوری ہوتی ہے، اور وہ آوازیں جو ظلم و جبر کے خلاف اٹھتی ہیں انہیں خاموش کر دیا جاتا ہے۔ ریاستی ادارے بلوچستان کے زمینی حقائق سے نظریں چرا کر ایک مصنوعی امن کا بیانیہ پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے باسیوں پر ایک بے رحم جنگ مسلط کی جا چکی ہے۔ آج ہم یہاں صرف اپنے غم کا اظہار کرنے نہیں بلکہ ان سیاسی و انسانی حقوق کے کارکنان کی نمائندگی کرنے آئے ہیں جو لاکھوں مظلوموں کی آوازیں ہیں، جنہیں صرف آواز بلند کرنے کی پاداش میں خاموش کر دیا گیا ہے۔ ہم ان بہادر اور نڈر سیاسی کارکنان کی طرف سے بولنے آئے ہیں جنہیں صرف سچ بولنے کی پاداش میں قید کر دیا گیا ہے اور جن کا واحد جرم یہ تھا کہ انہوں نے بلوچستان میں انصاف اور امن کا مطالبہ کیا۔ ہم ڈاکٹر مارنگ بلوچ، شاجی سبقت اللہ، بیبرگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ، ماما غفار بلوچ اور عمران بلوچ کے لواحقین آج یہاں موجود ہے۔ یہ احتجاج کیمپ ہم نے اپنے پیاروں کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف قائم کیا ہے تاکہ اہل پاکستان اور بین الاقوامی برادری کو باور کروا سکے کہ بلوچستان میں نہ صرف شدید محرومیاں اور ناانصافیاں موجود ہیں بلکہ اب وہ لوگ بھی محفوظ نہیں جو پرامن طریقے سے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ 19 مارچ 2024 کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبرگ بلوچ، گلزادی بلوچ اور دیگر نے کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی جس کا مقصد بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنوں کو درپیش ریاستی ہراسانی کو اجاگر کرنا تھا۔ اس پریس کانفرنس کو جان بوجھ کر مسخ کر کے جعفر ایکسپریس عملے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ پریس کانفرنس کا ڈرافٹ اور ویڈیو آج بھی ثبوت کے طور پر موجود ہے۔ اس کے بعد پورے صوبے میں ایک منظم کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ اس دوران 350 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے کچھ کو مہینوں بعد رہا کیا گیا، لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، بیبرگ بلوچ، گلزادی بلوچ، ماما غفار بلوچ، شاجی سبقت اللہ بلوچ اور عمران بلوچ تاحال غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر قید میں ہیں کے تحت غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ جب ہم مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے ابتدائی طور پر انہیں 3 ایم پیوں نے کے تحت غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا۔ جب ہم نے عدالت کا رخ کیا تو 1 مہینے کی پیشیوں کے بعد کیس کو ہوم ڈپارٹمنٹ منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں دوبارہ 3 ایم پیوں کے تحت گرفتاری برقرار رکھی گئی، جس پر دوبارہ عدالت سے رجوع کیا گیا اور مسلسل تاخیری عربوں کے بعد اس بار عدالت نے یہ کہہ کر درخواست خارج کر دی کہ مذکورہ افراد پر پہلے سے مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہے، حالانکہ وہ مقدمات قابل ضمانت ہے اور ان کی بنیاد پر گرفتاری کی طولات غیر قانونی ہے۔ اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود اب تک سپریم کورٹ میں بھی کیس کی سماعت نہیں ہو سکی، جبکہ 22 جون کو 3 ایم پیوں کی مدت ختم ہونے کے باوجود انہیں 20 دن تک عہدہ جیل کوئٹہ میں مزید غیر قانونی طور پر قید میں رکھا گیا۔ اس کے بعد 8 جولائی کی صبح سویرے ہمارے پیاروں کو بغیر کسی اطلاع اور پہلے سے 3 ایم پیوں میں قید ہونے کے باوجود عہدہ جیل کوئٹہ سے گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے ساتھ کاغذات بھی حاصل کیے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ہمارے وکلاء کو قانونی دستاویزات پر دستخط لینے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود پولیس غنڈہ گردی اور طاقت کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبرگ بلوچ، سبقت اللہ شاجی، ماما غفار اور عمران بلوچ نہ تو مجرم ہیں اور نہ ہی دہشت گرد، بلکہ وہ لاکھوں مظلوموں کی آواز ہے۔ وہ بلوچستان میں ناانصافیوں اور مظالم کے خلاف پرامن انداز میں آواز بلند کرتے رہے ہیں، اور آج انہیں ان کی سیاسی و انسانی حقوق کی جدوجہد کے باعث مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست پرامن سیاسی جدوجہد اور ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ہمارے اس احتجاج کیمپ کے 2 انتہائی واضح اور فوری مطالبات ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی
हादी बलोच, बीबर बलोच, शाजी सबकुतुल्लाह बलोच, इमरान बलोच और मामा गफार बलोच को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नंबर 2, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला फिलफौर बंद किया जाए और तमाम लापता अफराद को रिहा किया जाए। हम पाकिस्तान भर के सहाफ़ी, वकला, इंसानी हुकूक के कारकुनान, सियासतदानों और हम शहरियों से अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ बने। हम दुनिया भर की हुकूमतों, इंसानी हुकूक के अदारों और अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान पर दबाव डालें और हमारे प्यारों को रिहा किया जाए ताकि बलूचिस्तान की आवाम को इंसाफ फराहम किया जा सके। जी ये बताएं कि आपके बिल्कुल जायज़ मुतालबात होंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ नहीं होनी चाहिए बलोचों के खिलाफ, लेकिन एक साथ में और भी अलमिया है कि बलूचिस्तान से मुसलसल ख़ास तौर पर सराइकी मज़दूरों की लाशें जो है वो सराइकी एरिया में आ रही हैं। चंद दिन पहले भी 8 लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर बलूचिस्तान में, हम नहीं कहते कि किसने मारा, लेकिन मारा तो जा रहा है। सरज़मीन बलूचिस्तान से लाशें आती हैं। उससे पहले 14 लोगों को जो मजदूरी कर रहे थे उनको मारा गया। तो इस कैंप की तरफ से इन वाक़यात की किसी किस्म की कोई मज़म्मत, कोई अफसोस का इजहार भी नहीं होता है, ऐसा क्यों है? सॉरी, आप मुझसे